فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں اور ہم جلد 8 میں موجود سورہ محمد کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے۔ تشریح کلمات میں فرماتے ہیں سولا سین واو لام کسی چیز کی قبح کو خوشنما بنا کر پیش کرنے کے معنوں میں ہے۔ قبیح کو خوشنما بنا کر پیش کرنا فریب ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، انہی منافقین کا ذکر ہے کہ ان کے لیے ہدایت کے تمام مواقع میسر اور حق کی طرف جانے کی ساری راہوں کی واضح نشاندہی ہونے کے باوجود وہ الٹے پیٹ پھر گئے۔ ایمان کا اظہار کر کے اپنی نجی محفلوں میں کفر کا اظہار کرنا ایک قسم کا مرتد ہونا ہے۔ نمبر 2، الشیطان سول لہم، ان کے پیچھے اصل محرک شیطان ہے جو 2 حربوں سے انہیں گمراہ کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز ختم کر کے برائی کو بھی خوشنما اور لمبی لمبی آرزوؤں کو فریفتہ بنا کر۔ بعض مفسرین کے نزدیک عملی مہلت دینے کے معنوں میں لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس صورت میں مہلت اور ڈھیل دینے والا خود شیطان ہے، وہ لمبی آرزوؤں کے ذریعے گناہ کے ارتکاب کی مدت کو طول دیتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر کہا، بعض معاملات میں عنقریب ہم تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذالک بأنہم، ان کے مرتد ہونے کی صورت کا بیان ہے کہ یہ منافقین ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف صف بستہ ہیں۔ یہ منافقین کافروں کے ساتھ فی بعض الامر تعاون کرنے کا عہد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازش ہے، اس میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، باقی ان کی راہیں جدا ہوں گی۔ کارہو ما نزل اللہ، یہود اور مشرکین دونوں ہو سکتے ہیں، اگرچہ منافقین خود بھی اس میں شامل ہیں جیسے کہ صادقین علیہ السلام کی روایت میں ہے۔ نمبر 2، واللہ یعلم اسرارہم، ان کے خفیہ معاہدوں کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ اسلام کے خلاف کیا خفیہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے اور ان کے چہروں اور سینوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں فکیفا اذا توفتہم،
तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतहु, हालत नज़ा में ही इन मुनाफिकों पर अजाब शुरू हो जाता है। चूँकि मौत जब सामने आ जाती है तो दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म और आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और ये बात मौत वाक़ई होने से पहले और मौत सामने आने के बाद शुरू होती है। अगर काफिर और मुनाफिक है तो अजाब, और अगर मोमिन है तो जन्नत की बशारत मिलती है। तर्जुमा है पेश खिदमत। जिनकी रूहें फरिश्ते पाकीज़ा हालत में कब्ज़ करते हैं और उन्हें कहते हैं तुम पर सलाम हो, अपने नेक अमाल की जज़ा में जन्नत में दाखिल हो जाओ। अहम नुकात में बयान करते हैं कि मौत के वक्त इंसान को उसकी अबदी किस्मत का फैसला सुना दिया जाता है। ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ذالکا، موت کے وقت ہی ان پر عذاب شروع ہونا اس لیے ہے کہ ان کے کردار میں 2 باتیں نمایاں تھیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے ان کی پیروی کرنا، اور جن باتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ان سے پرہیز کرنا، یعنی غضب و رضایت الہی کے خلاف کام کرتے رہے، اس لیے وہ غضب الہی کے مستحق اور رضایت الہی سے محروم ہو گئے۔ نمبر 2، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے پاس کوئی اچھا عمل نہ تھا، اگر کسی وجہ سے کوئی اچھا عمل سرزد ہو جاتا تو وہ بھی حبط ہو گیا۔ ممکن ہے حبط عمل سے مراد یہ ہو کہ اسلام کے خلاف ان کا ہر عمل اور ہر سازش ناکام ہو گئی۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں اذغان، ضاد غین نون، زغن کی جمع یعنی شدید کینہ۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، ام حسیبہ، منافقین اسلام کے خلاف سازش ترتیب دے کر اپنے کینہ و عداوت کو تسکین دینے کی کوشش کر کے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ باتیں صیغہ راز میں رہیں گی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس عداوت اور کینے سے ہم آگاہ نہیں ہونے دیں گے۔ منافقوں کے اس ذہنی چیلنج کا قرآن جواب دیتا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کو بھی مریض دل کہا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریض دل لوگ اور منافقین کا انجام ایک ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ منافقین کا کینہ مومنوں پر فاش ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی کر دیتے اور پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ انداز کلام ہی سے انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان منافقین کی نشاندہی آپ کو کر دیتے۔ اس ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا، جیسے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں چاہا کہ سب کی بالجبر ہدایت ہو جائے۔ نمبر 2، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم اس طرح نشاندہی کرتے تو آپ ان منافقین کو ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، لیکن ہم نے اس طرح واضح نشاندہی بھی نہیں کی اور اس معاملے کو آپ کے لیے مبہم بھی نہیں رکھا۔ ان کی پہچان اللہ کی طرف سے آنے کی جگہ خود ان منافقین کی طرف سے آنا زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 3، وَلَا
لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان منافقین کے انداز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ اب یہ منافقین اپنے عمل اور کلام کے لب و لہجے سے اپنے آپ کو فاش کریں گے۔ لحن القولی، ان کا انداز کلام اس طرح ہوگا جب حق و باطل کا مارکا آئے گا تو کھل کر حق کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس میں لیت و لال سے کام لیں گے۔ جس مشن سے وابستگی کا اظہار کیا ہے اس سے مخلص نہیں ہوں گے۔ اس مشن میں فانی شخصیات سے عداوت کریں گے۔ چنانچہ جو ہستی ایمان و نفاق کی کسوٹی قرار پائے اس سے محبت ایمان اور اس سے عداوت نفاق کی علامت بن جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہستی کا وجود ایمان و اسلام سے عبارت ہے۔ اس کے وجود میں ایمان و اسلام سے ہٹ کر اپنا ذاتی شائبہ نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ اس سے عداوت کا تعلق اس کے ذاتی ایسے عمل سے ہے جو اسلام سے متعلق نہیں ہے۔ یہ ہستی مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کی عداوت نفاق کی علامت قرار پائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام کی ذات یا ان کے کسی کردار میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اسلام و ایمان سے ہٹ کر ہو۔ ذیل میں ہم ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ نمبر 1، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا، ترجمہ ہے پیش خدمت، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا، انسان کو پیدا کیا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں عہد لیا ہے کہ صرف مومن مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علی سے فرما رہے تھے، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ دوسری روایت میں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قسم بخدا ہم عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے۔ نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب، ترک نماز اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض سے پہچانتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں ہم علی کے ساتھ بغض سے منافقین کو پہچانا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت اس آیت وَلَا تَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کی ذیل میں ہے کہ لحن القول سے مراد بغض علی ہے۔ نمبر 6، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم منافقین کو صرف بغض علی سے پہچانتے تھے۔ نمبر 7، ابو الدرداء ترمذی کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے ساتھ بغض سے ہی ہم انصار کے لوگ منافقین کو پہچان لیتے تھے۔ نمبر 8، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم عہد رسول میں منافقین کو صرف علی کے ساتھ بغض سے پہچان لیتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمران بن الحسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی علی علیہ السلام سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ عمران کی دوسری روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ نمبر 10، حضرت عبداللہ بن حطب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، چونکہ علی سے صرف مومن محبت کرتا اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ نمبر 11، حضرت یعلی بن مرہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ ابن
ابی الحدید اپنے استاد ابو القاسم بلخی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایسی صحیح روایات کا جن محدثین کو کسی قسم کا شک نہیں ہے اس بات میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق بغض رکھے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہارے زبانی اظہار پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں جہاد و قتال کا حکم دے کر آزما لیا جائے گا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نمبر 2، حتی نعلم المجاہدین منکم تاکہ علم الہی مرحلہ عینیت اور مرحلہ عمل میں آ جائے کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں، چونکہ عمل کے مرحلے میں آنے کے بعد انسان مجاہد بنتا ہے، قبل از عمل صرف علم خدا سے مجاہد نہیں بن جاتا۔ میدان جہاد میں بھیجے جانے کے بعد عملی میدان میں تمہارے جہاد اور صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور یہ آزمائش بھی ہوگی تمہارے باطن کی کیا خبریں ہیں۔ امتحان سے تمہارا اعمال تمہارے باطن کی خبریں فاش کریں گے کہ اگر تمہارا باطن اچھا ہے تو اچھے اعمال بجا لائے جائیں گے، باطن برا ہے تو برے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا کردار اس کے ایمان کا آئینہ ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، یقیناً جنہوں نے ان پر ہدایت ظاہر ہونے کے بعد کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ان قریب ان کے اعمال حبط کر دے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ان الذین کفروا، کفر سے مراد ممکن ہے کفر ظاہری ہو، اس صورت میں ان میں مشرکین اور یہود و نصارہ مراد ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کفر سے مراد منافقین کا چھپایا ہوا کفر ہو، اس صورت میں اس آیت سے مراد منافقین ہی ہو سکتے ہیں چونکہ سلسلہ کلام منافقین کے بارے میں جاری ہے۔ نمبر 2، وصدوا عن سبیل اللہ، مشرکین، یہود اور منافقین سب کی یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ جس کا تعین اسلام کرتا ہے بند کیا جائے تاکہ کوئی بشر اس راستے پر چلنے نہ پائے۔ نمبر 3، وَشَاقُّ الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی ان کا شیوا ہے۔ آیت کا یہ جملہ قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، چونکہ مشرکین اور یہود کے لیے لفظ کفروا و صدوا میں مخالفت رسول شامل ہے، لیکن منافقین کے نفاق کی علامات بیشتر مخالفت رسول میں نمایاں ہوتی رہی ہیں۔ نمبر 4، من بعد ما تبین لہم الہدی، ان سب کے لیے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہدایت کا یہی راستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نشست و برخاست سے روزانہ حقائق کی روشنیاں پھوٹتی رہتی تھیں۔ نمبر 5، وَسَيُحْبِطُ اعمالہم سے مراد ان کی سازشیں ہیں جو وہ اسلام کے خلاف کرتے رہے، وہ سب ناکام ہو جائیں گی۔ اس میں کفر و نفاق کی شکست اور اسلام کی فتح کی نوید ہے۔ اہم نکات، حق واضح ہونے کے بعد حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ خوار ہوتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی دو تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے معین کو کوئی حکم دیں اور وہ نہ مانے تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ سیاق آیت حکم جہاد کے بارے میں ہے، تاہم اطلاق آیت میں خدا اور رسول کا ہر حکم شامل ہے کہ تعینی طور پر یعنی کسی شخص کو معین کر کے حکم صادر فرمائیں اور وہ نہ مانے تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ واضح رہے تعینی طور پر نہ ہو، ایک کلی حکم ہو جو کسی بھی مکلف پر تطبیق ہوتا ہو، وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے اعمال حبط نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اسی حکم کی نافرمانی کا گناہ ہوگا۔ دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کسی عمل کو اس طرح بجا نہ لائے جس طرح خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے تو عمل حبط ہو جائے گا، جسے فقہی تعبیر میں باطل کہتے ہیں۔ البتہ بعض نافرمانیاں ایسی بھی ہیں جن سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسے ریاکاری، صدقہ دینے کے بعد جتانے اور اذیت دینے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم آیت کی تخصیص حکم جہاد کے بارے میں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا تھا اور وہ نافرمانی کر کے نہ گئے ہوں یا راستے سے واپس آ گئے ہوں۔ اگر حکم تعینی مراد لیتے ہیں تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہو اور وہ نہ آیا ہو، نہ آنے کی وجہ کھانا کھانا ہو یا کوئی اور ہو۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ خدا اور رسول کا حکم نہ ماننے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان کے جانے کی صورت میں تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں جو لوگ کفر اختیار کرنے کے ساتھ راہ خدا میں رکاوٹیں بھی ڈالتے رہے اور پھر حالت کفر میں مر گئے، ان کے لیے کبھی بھی مغفرت کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ موت آنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دارالتکلیف کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مجرم کے جرم ترک کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ اب مجرم ختم ہو گیا، جرم نہیں۔ فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی صلح کی دعوت دو جبکہ تم ہی غالب ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں فلا تہنوا، تم ہمت نہ ہارو۔ مسلمانوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جہاد کو ایک عذاب سمجھتے تھے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں ان لوگوں کا ذکر آیا جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ نمبر 2، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ،
اور ہمت ہارنے کی وجہ سے صلح کی دعوت نہ دو، چونکہ صلح کا حکم فریق مخالف کے عزائم سے مربوط ہے۔ فریق مخالف اگر واقعی صلح کے لیے آمادہ ہے تو صلح قبول کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ: اور اے رسول، اگر وہ صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے، اور اگر فریق مخالف صلح کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اس صلح کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ ترجمہ: اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے یقیناً اللہ کافی ہے۔ نمبر 3، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب اور سر بلند ہو۔ تم عقیدہ و ایمان کے اعتبار سے، تصور حیات کے اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے، منطق اور دلیل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم سر بلند ہو۔ نمبر 4، واللہ معاکم، چونکہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت پر ایمان رکھنے کی صورت میں سر بلندی، فتح و نصرت یقینی ہے۔ نمبر 5، وَلَن یَتِرَکُم اعمالکم، اور راہ جہاد میں تمہاری کوششیں برابر اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گی اور کوئی قدم رائے گا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں کامیابی کی 3 تعبیروں میں خوشخبری ہے: انتم الاعلون، واللہ معاکم، اور لن یترکم اعمالکم۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے پر ایمان رکھنے والے مجاہد ہمیشہ فاتح رہیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ بے شک دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور فضول ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں: نمبر 1، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی وہ زندگی جو دین کے مقابلے میں اختیار کی جاتی ہے ایک کھیل ہے۔ لعب، کھیل اس کام کو کہتے ہیں جس میں مصروف شخص باقی خواہشات کی طرح اس وقت تک لطف اندوز ہوتا ہے جب تک وہ اس میں مصروف ہے، اس کے بعد اس پر ایسے کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں ہوتے جو خود کھلاڑی اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ لہون یعنی اہم چیز سے روگردانی کا موجب بننے والا عمل ہے۔ لہو اس غیر اہم کام کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اہم کام سے غافل ہو جائے، یعنی تم جہاد چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہوتے ہو تو یہ ایک کھیل اور لہو ہے۔ نمبر 2، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اس کے مقابلے میں اگر تم ایمان اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہو تو اس کے دائمی اثرات ہیں۔ نمبر 3، یؤتکم اجورکم، وہ دائمی اثرات اجر و ثواب ہیں جو دائمی ابدی تمہاری ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہیں۔ نمبر 4، ولا یسألکم اموالکم، ایمان اور تقوی کی طرف آنے میں اس بات کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ تم سے مالی فائدہ اٹھایا جائے اور تمہیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت پر کوئی مالی اجرت نہیں مانگی جاتی۔ ترجمہ: اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ بخل تمہارے کینے نکال باہر کرے گا۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں فَيُحْفِكُمْ، الاحفا کسی چیز کی طلب میں اصرار سے کام لینا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں: نمبر 1، ان
الکموہا اگر تم سے مالی معاوضے کا مطالبہ کیا جاتا اور یہ معاوضہ زکوٰۃ کی طرح واجب ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی پر اصرار بھی ہوتا تو تم اس کی ادائیگی میں بخل سے کام لیتے اور عدم ادائیگی کی وجہ سے نزاع اور مخاصمت کی نوبت آ جاتی۔ مفسرین نے یہاں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اموالکم سے مراد جمیع اموالکم ہے، جبکہ جمیع اموال کا سوال ہو نہیں سکتا۔ بعض اموال کی نفی نہیں ہو سکتی چونکہ بعض اموال کا سوال ہے زکوٰۃ، خمس وغیرہ کی صورت میں، لہٰذا اجر رسالت میں کسی مالی معاوضے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ پھر تمہارے دلوں میں جو کینہ پوشیدہ ہے وہ نکل کر باہر آ جاتا اور تم بری طرح فاش ہو جاتے، لیکن یہ لوگ اسی تعبیر سے فاش ہو گئے جیسا کہ فرمایا ہے۔ ترجمہ، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا فَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ آگاہ رہو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ہاں انتم ہاؤلائی تم وہی لوگ ہو کہ جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بخل سے کام لیتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان آیات کے مخاطبین منافق اور مریض دل مسلمان ہیں۔ قرآن مریض دل مسلمانوں اور منافقین کو یکجا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 2، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ اجرت اور معاوضے کے طور پر نہیں، راہ خدا میں خرچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم بخل سے کام لیتے ہو، یعنی مال کا ایک حصہ جو خود تمہارے مفاد میں ہے زکوٰۃ میں فقط نظام کے لیے تم سے طلب کیا جاتا ہے تو تم اس سے بخل کرتے ہو۔ نمبر 3، وَمَن يَبْخَلْ اس جگہ بخل کا منفی اثر خود بخیل پر مترتب ہوتا ہے، سبیل اللہ متاثر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ چونکہ اللہ تمہارے اموال سے بے نیاز ہے، راہ خدا میں خرچ کر کے اس کے ثواب کے خود تم محتاج ہو، تم نے اپنی احتیاج کو پورا نہیں کیا۔ نمبر 5، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تدعونا پر عطف مان لیا جائے تو اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا اگر تم نے مال خرچ نہ کیا، بخل سے کام لیا تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو اس کار خیر کے لیے سامنے لائے گا، وہ تمہاری طرح بخل نہیں کریں گے۔ اور اگر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا پر عطف مان لیا جائے تو اس جملے کا مفہوم یہ بنے گا اگر تم ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کیا تو ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے، وہ تمہاری طرح منافق اور مریض دل نہ ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ترجمہ، اے اہل عرب اگر تم نے روح گردانی کی تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، یعنی غیر عرب کو۔
مجمع البیان میں اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قسم بخدا ان سے بہتر میں بدل دیا گیا ہے، وہ غیر عرب ہیں۔ یہاں پر سورہ محمد کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں سورہ فتح کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔